اس کا جواب دے واقعہ ہرا ہوا یا نہیں، پھر مجھ پر ہے میں جواب دوں گا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بیعت کیا یا نہیں۔ اس نے دلائل دینے تھے کہ انہوں نے بیعت کی۔ جب میں نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تو اس موضوع کو چھوڑ کر ایک اور موضوع پہ وہ چلا گیا، اس سے اس کی شکست معلوم ہوتی ہے، یعنی وہ میرے دلائل قویہ کو رد نہ کر سکا۔ پہلی بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس میں وہ ہار چکے ہیں۔ جو کروڑ روپے کا اعلان انہیں کیا تھا کہ حوالے غلط کرو تو ہم دیں گے، وہ اس میں ہار چکے ہیں، وہ 1 کروڑ روپے پچا گئے ہیں، پی گئے۔ دوسری بات، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ جی دوسری بات، ہم تو ویسے بھی اس کے ضرورت مند نہ تھے، ان کا ایک حوالہ غلط کرنا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام جو ہے وہ عمل مبارک خطا پہ نہیں ہے بلکہ برحق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو پہلے تو وہ یہ بتائے کہ ہمارے کلب کا وہ جواب دیں اس کا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بیعت کے حوالے سے، وہ کلب جاری کرے۔ اب وہ ہار گئے اس پہ، اب دوسرا موضوع چھیڑ رہے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے حوالے سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی مستند روایت نہیں ہے، کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے اگر یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تو یہ غیر معتبر کتابیں ہیں، یہ کوئی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا جی واقعہ ہرا کے بعد، واقعہ ہرا کو پھر پہلے وہ مانے مفتی فضل احمد چشتی کا تو کہنا یہ ہے کہ واقعہ ہرا نہیں ہوا۔ جب واقعہ جی اس کا کلپ موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ واقعہ ہرا نہیں ہوا، یعنی مسجد نبوی میں گھوڑے نہیں باندھے گئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو اہل مدینہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ کہتا ہے۔ تو جب وہ واقعہ ہرا کا انکاری ہے تو آگے بات کیسے کرے گا؟ پہلی یہ بات ہے۔ امام زین العابدین کی طرف جب آئے گا واقعہ ہرا کو مان کر آئے گا، جب واقعہ ہرا پہ وہ نہیں آتا تو وہ بات ختم ہو گئی۔ وہ پہلے اس کا جواب دے واقعہ ہرا ہوا یا نہیں، پھر مجھ پر ہے میں جواب دوں گا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بیعت کیا یا نہیں۔ میری بات کا جواب دے واقعہ ہرا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور خواجہ محبوب فرید صاحب اور علامہ سعد الدین چشتی صاحب، منار الدین بہاولپوری، غلام شبیر معاویہ اور قاری ذوالفقار، وہ شرق پور شریف والا، بتا میری بات کا جواب دے۔ اور وہ لئیے کا ایک جو وہ شاعر آپ کو کہلواتا ہے، اس کا نام بھول رہا ہے، بہرحال اس سے میں کہتا ہوں کہ تم بتاؤ پہلے واقعہ ہرا ہوا یا نہیں۔ آپ پہلا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، جب وہ کہتے نہیں ہوا پھر بات آگے ختم ہو گئی، جب اس کا جواب دیں گے پھر آگے چلیں گے، وہ ہمارے سوال کا جواب دیتے نہیں تو پھر آگے دوسرا ٹاپک چھیڑتے ہیں۔ پہلے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بیعت پر آؤ کہ جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو تمہارا قول جھوٹا ہو گیا، اس کا جواب پہلے دو۔ اچھا، آپ کی کسی بھی بات کا، کسی بھی دلائل کا انہوں نے جواب نہیں دیا، آج تک نہیں دیا۔ دوسرا موضوع چھیڑتے ہیں، حالانکہ آپ کی جو ابھی موجودہ ویڈیو میں نے ڈالی ہے تو اس ویڈیو کے نیچے ایک یہ بھی ان کا میسج آیا ہوا تھا کہ آپ نے جو حوالہ جات آپ نے دیے ہیں تو وہ ساری موضوع روایات ہیں، ضعیف ہیں۔ میں یہ میسج بھی میں ساتھ میں ویڈیو کے اندر ڈالوں گا جس نے میسج کیا ہے، تو وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جو حوالے دیے، جیسے کہ ابھی آپ اعلیٰ حضرت کا بھی آپ حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے بھی لکھا، تو ایک مرتبہ پھر بھی آپ بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت کا حوالہ۔ اچھا، باقی کو نہیں مانتے تو پھر یہ اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں چشتی رضوی، امام اہل سنت کو یہ مانتے ہیں، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ تم پر قرض ہے کہ امام اہل سنت کی بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اگر تم نہیں مانتے تو پھر تم فتاوی رضویہ شریف کا نام کیوں لیتے ہو؟ اگر ان کی سب باتیں سچی ہیں تو پھر مانو۔ جب امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29، فتاوی رضویہ شریف اس کی جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 218 پہ دیکھیں، انہوں نے فرمایا حضرت سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اس سے اور بڑی کیا دلیل؟ اب بتاؤ تمہاری تحقیق زیادہ ہے یا اعلیٰ حضرت کی تحقیق زیادہ ہے؟ اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ ولی برحق حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا کی بات ہی مان لو، وہ فرما رہے ہیں ملفوظات مہریہ شریف صفحہ نمبر 265 دیکھو، وہاں فرما رہے ہیں کہ یزید کی بیعت کا حق امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر نہیں تھا، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور یہ بھی دیکھو ان کی عقل کہاں ماری گئی ہے، جو نبی کے دین کا وارث ہے امام حسین، جن کے ساتھ نبی پاک نے قرآن کو رکھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ
یہ میری آل بیت اور قرآن انی تارکن فیکم مسحقلین کتاب اللہ و عطرتی، فرمایا کہ یہ قرآن اور میری آل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان آخر وفات پا جائیں گے، لیکن میری یہ آل پاک ہے یہ قیامت تک رہے گی، اس لیے قرآن بھی قیامت تک رہے گا۔ تو فرمایا میری آل قرآن سے جدا نہیں، قرآن میری آل سے جدا نہیں۔ تو امام عالی مقام جو دین کے وارث ہے اور خود صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، حسین پاک کی پاک رگوں میں جن کی طہارت کا بیان قرآن فرما